عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ فرما کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے تو جنت ملتی ہے، اور درود پاک سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرب الہی میں خوش آمدید۔ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین ذریعہ نماز ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی نماز کے فرض ہونے کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیو کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اے عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز العفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یوں ہی پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ترجمہ کنز العفان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں قرآن کریم میں جا بجا نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، وہیں احادیث مبارکہ میں بھی بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور ہماری ترغیب کے لیے اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ چند فضائل سنتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم،
ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔ اے عاشقان رسول، نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار عز و جل کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکارے۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگی، ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فضائل و ثوابات کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کریم کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کی نیت سے چند فوائد پیش خدمت ہیں۔ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جیسا کہ پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے جن میں وہ مبتلا تھا۔ یہاں اسی سے متعلق دو روایت سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری جوان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کا جو فرمان ہے وہ بلا شبہ حق اور حق ہے
کہ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی اور یعنی فحاشی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود و رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کثرت ہے۔ کیا حقیقی نمازی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقی نمازی دغا باز، چغل خور اور اس کے حرام کمانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقی نمازی فلموں ڈراموں کا شیدائی ہو سکتا ہے؟ میوزیکل پروگراموں اور گانے بازوں کا شوقین ہو سکتا ہے؟ کیا حقیقی نمازی داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، کہ بے شک حقیقت یہی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس کہ ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری و باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر صحیح معنوں میں با وضو، با طہارت، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری و باطنی آداب کو دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری و باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گی اور ہم نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے سفر میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کوریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا، اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی پانی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، یاد رہے کہ نماز میں شفا بھی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، یعنی اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے، بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت، تم پڑھو دل سے نماز۔ اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ کریم ہمیں اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دعا ستا فرما کرم مولا۔